السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے ہی خیریت سے رکھے، صحیح سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مفتی سلمان اظہری کا بیان اس سے قبل آ چکا تھا، یعنی کہ ایک جلسے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ بیان جاری کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ میں دیوبندی علماء کرام سے، دیوبندی گروہ سے اتحاد کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ اگر اس شرط میں پورا اترتا ہے تو میں اتحاد کے لیے تیار ہوں، گلے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بیان کے جاری کرنے کے بعد بہت سارے علماء کرام تک یہ بات پہنچی، اور ان دیوبندی علماء کرام نے الگ الگ رائے پیش کی جواب کے طور پر۔ کسی کا کہنا یہ تھا کہ مفتی سلمان اظہری نے جو بیان جاری کی ہے یا اعلان کیا ہے، اتحاد کا آفر دیا ہے، تو یہ بہت درست ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن اس میں شرائط رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور کسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں جس عبارت کو لے کر مفتی سلمان اظہری یہ کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، تو وہ عبارت ہمارے علماء کرام یعنی کہ بزرگوں جو ہمارے قائد ہیں، اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، ان تمام کے جو 4 علماء کرام کو گنایا تھا، جن کی کتابوں میں یہ غلیظ عبارتیں ہیں، ان عبارتوں سے بہت سے علماء دیوبند نے انکار بھی کیا کہ ایسی عبارت ان کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اسی کے طور پر کسی نے یہ بھی بیان جاری کی کہ ہاں، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، ہم گلے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیونکہ وہ پرانی باتیں تھی، اب وہ باتیں ہم نے چھوڑ دی، ہمارے بزرگوں نے اس سے توبہ کر لیا ہے، لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم تمہاری ہی مسلک پر ہیں، ہم تم سے گلے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی بیان کے تحت، اسی جواب کی روح پر، اسی جواب کی شکل میں ایک دیوبندی مولانا نے بیان جاری کی، جس کا نام محمد مزمل ہے، مولانا محمد مزمل ہے، پی ایم۔ انہوں نے بھی بیان جاری کی، لیکن ان کے بیان کا انداز کچھ اور تھا۔ انہوں نے مفتی سلمان اظہری کے بارے میں اچھے گمان بھی پیش کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان اظہری کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ آپ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارا جو کہنا ہے، تمہارا جو شرط ہے، مفتی سلمان اظہری کا جو شرط ہے، اس شرط پر اترنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان اظہری کو بچے سے تعبیر کی ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام باتوں پر، ان دونوں ویڈیوز پر، مفتی سلمان اظہری کے اعلان اور ان کے جواب پر جو مولانا مزمل پی ایم نے جواب دی ہیں، ان کے جواب پر گفتگو کرنے سے قبل میں ان کے سب سے پہلے سلمان اظہری کے ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری کے ان اعلان کو سماعت کرے، اس اعلان کو سماعت کرے جس میں مفتی سلمان اظہری نے اتحاد کی دعوت دی ہے۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء، میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں، جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیل گیا، وہ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر نہ یہ کتابیں آتی، نہ یہ کوئی فتوے آتے، اور ان کتابوں کو کتابیں لکھی گئی، ذرا سماعت کریں، کتابوں میں نام کیا؟ اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے،
नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़ सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी? फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल दहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। नबी आजम के बारे में नहीं करो, न भकाई करो। ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। बताइए कि मानने वालों को ईमान कैसे किताब आई, हम तक उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने तस्लीम हुजूर कर सल्लल्लाहु सकते तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम, यानी उनकी क्या खुसूसियत है? उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है? यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहां से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? ये मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बात कही है, इन बात में 99% सदाकत है और सच्चाई है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने इनके जो अकाबिर हैं, इनके जो बड़े अकाबिर हैं जिनके ये पैरवी करते हैं, उनकी किताबों का ये हाल है कि उनकी किताब में तहरीरी तौर पर यह गलीज इबारत मौजूद है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने दावत इत्तिहाद दी, लेकिन इस शर्त पर कि इन गलीज इबारतों पर जो तुम अकीदा रखे हो, जो तुम इस पर चलते हो, अपने बुजुर्गों की तरीके पर चलते हो, उनकी किताबों के हर एक इबारत को अपने दिलो जान से तस्लीम करते हो, उन इबारत को अपने बुजुर्गों की किताबों से हटानी पड़ेगी और उन अकीदे को आपको बदलना पड़ेगा। तब जो है दावत इत्तिहाद मेरे लिए जो है वो हम इत्तिहाद के लिए तैयार हैं, हम इत्तिहाद करेंगे, लेकिन इन तमाम शर्तों पर जब तुम उतर आओगे तब। इसी पर मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान पर बहुत सारे उलमाए किराम, उलमाए देवबंद ने अलग अलग तरीके से जवाबन बात कही, ऐलान किया, अपनी तकरीर कही अलग अलग स्टेजों पर। इसी में एक पीएम मौलाना मुजम्मिल साहब हैं, इन्हीं के देवबंदियों के उलमा में से एक आलिम है, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान है, उनका जो ऐलान है, ये क्या पूरे बरेली फिरके के तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफिका ऐलान है? क्या यह मुफ्ती सलमान अजहरी खुद अपने से कह रहे हैं? उनका ये कहना है। आप वीडियो को मत छोड़िए, इनके भी बयान को सुन के जाइए, ताकि आप तहकीकी तौर पर आपको हर एक बात मालूम हो। बातों को अधूरा छोड़ के जाना, बीच में छोड़ के जाना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा मौलाना मुजम्मिल पीएम को, उनको भी सर समाअत करे, उनका क्या कहना है। उसके बाद 2-4 बातें होगी, उसके बाद वीडियो मैं बंद कर दूंगा, ज्यादा तवील नहीं लेके जाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत जल्दी इसको भी समाप्त करें, उसके बाद 2-4 बातें होगी। आप वीडियो को छोड़ के मत जाए। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की तहकीकी वीडियो आप तक जल्द पहुंचे और आप इससे आशना हो जाए। जरा सुनिए मौलाना मुजम्मिल पीएम को। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलक देवबंद को। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। अकल का मेयार मालूम। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिया। अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमने बयान करना आता है, हमने नहीं आता। तुमने ही कहना आता है, हमने कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है।
حال اور تو مجھے ہے صاف لیکن کہنے حال دو، بتائیں تو ہمارے قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں. تم ہی کو کھولنا نہیں آتا، ہم کو بھی کھولنا آتا ہے. حکمت سے اب نہیں اکرم بتا اور رہا. میں آپس میں اگر خدا نہ خواستہ لڑ لیے تو میں اکرم سے ملنے کے لیے محبت اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں تو مجھے کہنا چھوڑو اکرم، کیا ہوا کہ چھوڑو، ہمیں تو مل کر رہیں گے. اسے بولتے عقل مند. اکرم کو ملنے کی دعوت بھی میں دے رہا ہوں، پھر خامخواہ کے باتیں اکرم کے سر بھی ڈال رہا ہوں، اسے اتحاد بولتے. سمجھ میں؟ سلمان اظہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان اظہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو. آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے یہ تو ہمارے طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے ہے. مفتی سلمان اظہری کو بچہ کہہ رہا ہے. ذرا پہلے یہ سوچیے. بتاؤ آپ اپنے مسلک کے ہیں کیا؟ امیر ہے، رہبر ہے، قائد ہے، یا متفق علیہ شخصیت ہے؟ اتحاد کے لیے تو ادھر کے تو آئے میدان میں، اس کے لائے بعد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے اور ہیں. میرے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے. ایک میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں. آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا. اگر آپ نے کسی جلسے میں بیٹھ کر، بہترین کرسی میں بیٹھ کر، بہترین امامے اور واسکوٹ میں بیٹھ کر آپ نے علماء دیوبند کو دعوت اتحاد دیا، سادہ سیدھا دے دیتے تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی. لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے سلمان اظہری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کی دعوت ہے یا آپ کے پورے مسلک کی دعوت ہے؟ اس کا تو اظہار کرو. ان کا یہ کہنا درست ہے. اس کے لیے سلمان اظہری صاحب آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کی گرفتاری کا درد ہم کو بھی تھا، ہم نے بھی دعائیں دی ہیں، لیکن جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بات حق کی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے مسلک کی اصلاح کیجئے، بعد میں اتحاد کی دعوت دیجئے. تو مولانا پی ایم مزمل صاحب کو آپ نے سماعت کر لی ہے. انہوں نے اپنی بات میں مفتی سلمان اظہری کو بچہ سے تعبیر کیا، یعنی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا شرائط کے اتحاد کے لیے بھی تیار ہے. ذرا آپ سوچئے، مفتی سلمان اظہری نے اپنے بیان میں جو کتابوں کے نام بتائے اور اس میں غلیظ عبارتوں کو آپ کو سنایا، ذرا سوچئے کیا یہ عبارت پہ عقیدہ رکھنے والا، اس عبارت کو ماننے والا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جو اللہ کو جھوٹ کہہ سکتا ہے، یعنی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسی عبارت پر ایمان رکھنے والا، ایسی عبارت کو ماننے والا، ایسی باتوں کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے درست؟ کیسے ایسے لوگوں سے مفتی سلمان اظہری یا پھر بریلی حضرات کیسے اتحاد کر سکتا ہے؟ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ کا فیصلہ آپ کے پاس ہے. آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنا فیصلہ، اپنی رائے پیش کریں، اپنی رائے بتائیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگوں کی رائے کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس پر زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لہذا صرف آپ اپنی رائے پیش کریں. اور مفتی سلمان اظہری نے جو اعلان دعوت دی ہے، یعنی دعوت کی اعلان کی ہے، کیا ان کا اعلان کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور جو شرائط رکھے ہیں، کیا یہ شرائط پر بات رکھنی، اس شرائط کو رکھنا ضروری نہیں تھا؟ ضروری تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر چلیں گے تو ہم اللہ کو بھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، اور ان کے خاتم النبیین پر بھی انکار آ جاتا. اور حضور کا علم جانور اور چوپاہے کے علم کے برابر ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. لہذا میں باتوں کو طویل نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.